اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سواہ من المنازل رواه الترمذی والنسائی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالی کے راستے میں جہاد میں ایک دن گزارنا۔ رباط کا لفظ اس آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کسی کام کے لیے تیار کھڑا ہو۔ تو ایک دن کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک دن گزارنا جو ہے وہ نیکی کے کسی اور کام میں 1000 دن گزارنے سے زیادہ بہتر ہے۔ باقی بھی نیکی کے کام ہیں، نمازیں آپ پڑھتے ہیں اور کئی نیکی کے کام کرتے ہیں، تو ایک دن جو جہاد میں آپ گزارتے ہیں اس کا مقابلہ آپ کے 1000 دنوں کی محنت بھی نہیں کر سکتی۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال اورد علی اول ثلاثۃ يدخلون الجنہ شہید وعفیف متعفف وعبد احسن عبادت اللہ ونصح لموالیہ، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو 3 لوگ جنت میں جائیں گے وہ میرے سامنے پیش کیے گئے۔ وہ کون ہیں؟ جنت میں جانے والے سب سے پہلے، ادھر کوئی نہیں نام لکھا ہوا کسی MNA MP کا، کسی بریگیڈیئر کا، کسی جنرل کا، کسی چیف جسٹس کا کوئی نام نہیں لکھا۔ جو لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے 3، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کی، شہید ہوگا۔ اور دوسرا وہ جس نے ہر قسم کی اضطراری حالت میں بھی اپنے آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے جو ہے وہ صاف رکھا۔ عفیف، اس کو عفیف اور متعفف کہتے ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ڈرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ دوسرا وہ ہوگا جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ غلام ہوگا، عبد، جس کو بیچا بھی جاتا ہے، خریدا بھی جاتا ہے، اس کے لیے اب ملازم میں اور عبد میں فرق ہوتا ہے۔ اب وہ غلامی کا رواج نہیں ہے، اب غلاموں کی منڈیاں نہیں لگتی، پہلے غلاموں کی بھی منڈیاں لگتی تھی۔ تو تیسرے نمبر پر وہ غلام ہے جو اپنے رب کے حقوق کو بھی پورا کرے اور جو اس کے مالک ہیں ان کے حقوق کو بھی پورا کرے۔ وہ 2 اللہ تعالیٰ کا بھی بندہ ہے نا، تو انسانوں کا بھی بندہ ہے۔ یہ بندہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ عبد کا لفظ، مجھے ساری عمر یہی پریشانی رہی ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں تیرا نام عبد الرسول کون ہے؟ کتابیں بھری پڑھی، عبد کا لفظ جو ہے عبد زید، عبد عمر، فقہ کی کتابیں پڑھی۔ کیوں؟ یہ ایک لفظ ہے، 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک بندے کا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے بھی عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک وہ خصوصی جو نظام تھا جس میں انسان بکتے تھے،
اور کوئی انسانوں کو خریدتا تھا، اس کے لیے بھی عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب عبد کا معنی بندہ ہو، خدا کا بندہ، اس کی جمع ہو تو عباد آتی، اور عبد کا معنی اگر غلام ہو اس کی جمع عبید استعمال ہوتی ہے۔ کتابیں بھری پڑھی، لیکن لوگوں نے مجھے ساری زندگی تنگ کیا۔ عبد کا عبد الرسول نام ہونے کی وجہ سے میں نے زندگی میں بڑی پریشانیاں برداشت کی، کتابیں بھری پڑھی ہیں، عبد کا لفظ دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عبد الرسول کی وجہ سے میں نے کیا بہت زیادہ پریشانیاں میں نے برداشت کی۔ نوکریاں مجھے اس وجہ سے میری لگی ہوئی نوکریاں نہیں جو ہے وہ نہیں مل سکی۔ میری اپنا سلیکشن ہوئی تھی ہائر ایجوکیشن کے لیے سعودیہ میں، تو اسی وجہ سے میں نے اسی وجہ سے نوکری چھوڑ دی تھی، لیکن میرا یہ کام اس نام کی وجہ سے رہ گیا تھا۔ تو یہ تین قسم کے لوگ جو ہیں، ایک آدمی جو وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، اور جو اس کے مالک ہیں ان کے حقوق بھی ٹھیک سے پورا کرتا ہے۔ تیسرے یہ تین لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ وعن عبد اللہ ابن حبشی ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم سئل ای الاعمال افضل قال طول القیام قیل فای الصدقۃ افضل قال جود المقل قیل فای الہجرۃ افضل قال من ہجر ما حرم اللہ علیہ قیل فای الجہاد افضل قال من جاہد المشرکین بمالی ونفسی قیل فای القتل اشرف قال من اریق دمہ وعقر جوادہ۔ رواہ ابو داود۔ وفی روایت النسائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاعمال افضل قال ایمان لا شک فیہ وجہاد لا غلول فیہ وحجۃ مبرورۃ قیل فای الصلاۃ افضل قال طول القنوت ثم اتفق فی الباقی۔ حضرت عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل جو ہے وہ سب سے افضل ہے؟ فرمایا قیام زیادہ کرنا۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، اس میں مختلف عبادتیں ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، تو فرمایا سب سے افضل عبادت جو ہے وہ طویل عرصہ قیام کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب نوافل پڑھتے تھے تو ایک ایک رکعت میں کئی سپارے پڑھ جاتے تھے، کئی صورتیں پڑھ جاتی تھیں۔ ابتدائی صورتیں 2.5 پارے کی صورتیں ہیں، سوا پارے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صورت میں ایک ایک رکعت میں کئی صورتیں، یہ طوال صورتیں جو ہے یہ پڑھ لیتے تھے۔ آپ سے پوچھا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ فرمایا جود المقل، وہ صدقہ جو ایسا آدمی جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ محنت کرے، کمائے اور اس میں سے صدقہ کرے، اس کو جود المقل کہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب جو ہے وہ جیسے اسرہ کے لیے چندے کی اپیل کی تو کوئی صحابی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے ساری رات جو ہے وہ کسی یہودی کے باغ کو پانی دیا، اس کنویں سے پانی نکال کر اس کے درختوں کو پانی دیا۔ اس نے اجرت کے طور پر 4 سر کھجوریں دی، آدھی اس نے گھر والوں کو دی، آدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے مختلف لوگوں نے جو چندہ دیا ہے، اس کی کھجوریں تھوڑی تھوڑی سب کے اوپر رکھ دو، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرما لے۔ جو المقل ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے ساری رات محنت کی، خلوص کے ساتھ محنت کی، اور پھر اس میں سے جو ہے وہ اپنے بچوں کا بھی تو اس نے پیٹ پالنا تھا، کچھ ان کے لیے رکھا اور کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی، فرمایا اس کا کچھ حصہ تمام کا جو صدقہ ہے اس کے اوپر رکھو، تاکہ اس کے خلوص کی برکت سے سب کا صدقہ جو ہے قبول ہو جائے۔ آپ سے پوچھا کہ ہجرت کون سی افضل ہے؟ فرمایا ہجرت سب سے افضل یہ ہے کہ انسان ان کاموں کو چھوڑ دے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔
ہجرت کا عام مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف گھر چھوڑنا کافی نہیں ہے. اگر آپ وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کو نہیں چھوڑتے تو گھر چھوڑنے سے پھر مقصد حل نہیں ہوتا. فرمایا وہ آدمی جس نے ہجرت جب کی تو وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے ان سب کو چھوڑ دیا تو اس کی ہجرت سب سے افضل ہے. پوچھا کہ جہاد کون سا افضل ہے؟ فرمایا جہاد اس آدمی کا سب سے افضل ہے جو کافروں کے خلاف اپنی جان سے بھی جہاد کرتا ہے، مال سے بھی جہاد، مال بھی خرچ کرتا ہے، جان بھی پیش کر دیتا ہے. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی شہادت افضل ہے، کس انداز میں بندہ اپنی جان قربان کرے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا وہ جس کا اپنا بھی خون بہہ جائے اور جس کا گھوڑے کی ٹانگیں بھی کاٹ دی جائے، اس کی شہادت سب سے افضل ہے. نسائی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا سب سے افضل وہ ایمان ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. اصل میں ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو جب اس سٹیج پہ پہنچتا ہے جس میں شک ختم ہو جاتا ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں. ایسا ایمان جس میں شک کوئی نہ ہو. بجہاد لا غلول فی، اور دوسرا وہ جہاد جس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو. بعض اوقات آدمی جہاد کرتے ہوئے بھی کوئی غلطی ایسی کر بیٹھتا ہے خیانت ہو جاتی ہے تو اس کی جان قربان کرنا بھی جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتا. وحجت مبرورۃ، اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ حج جس میں کوئی ایسا کام نہ کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز کون سی افضل ہے؟ فرمایا نماز وہ افضل ہے جس میں قیام سب سے زیادہ کیا جائے، قیام سب سے زیادہ کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ 2 نفل شروع کرتے ہیں. دوران نماز 2 رکعتیں آپ نیت کرتے ہیں تو دوران نماز آپ کا خیال آتا ہے کہ میں 4 پڑھ لوں تو اسی نماز کو آپ 4 میں تبدیل کر سکتے ہیں، 4 میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں 2 رکعتوں پر اس نے بنا کی، یعنی 2 رکعتیں اور ساتھ ملا لی. اگر وہ 2 رکعتیں جو پہلی پڑھی ہیں اس میں سجدہ سہو آ جائے پھر یہ بنا نہیں کر سکتا. پھر جو ہے نا وہ 2 رکعتیں کے بعد سلام پھیرنا پڑے گا، علیحدہ جو پڑھے گا اس کے لیے علیحدہ نیت کرنی پڑے گی. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا اس پہ سجدہ سہو تھا، کوئی آدمی بعد میں آیا اس نے بھی اس کی اقتداء کی نیت کر کے پیچھے اس کی نماز پڑھی تو وہ جو امام تھا اس پر سجدہ سہو تھا، اس جو پیچھے بعد میں آیا وہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز ٹھیک ہوگی، وگرنہ ٹھیک نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام کو سہو تو اس وقت ہوا تھا جب میں نماز کے ساتھ شامل نہیں تھا. کوئی آدمی جو ہے وہ بھول کر اس نے 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا تو اس نے سلام پھیر دیا تو جب تک اس کا رخ قبلہ سے نہ مڑے وہ اپنی نماز پوری کر سکتا ہے. سجدہ سہو جو ہے وہ کرے گا. اگر کسی آدمی پڑھ رہا تھا جو ہے وہ 4 رکعتیں نیت کی تھی، درمیان میں غلطی ہو گئی، میں 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، 2 رکعتوں کے بعد اس نے سلام پھیر دی، نماز تو پوری نہیں ہوتی. تو اس کو بھی جب یاد آئے نماز پوری اگر کرے گا اس کے بعد تو وہ اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے نماز کے کچھ ارکان جو ان کو
مؤخر کر دیا ہے۔ اگر کسی آدمی نماز پڑھنے کے دوران کسی جگہ پر اس کو شک پڑ گیا، سوچنے لگا مجھے اٹھنا چاہیے نہیں اٹھنا چاہیے، تو اس سوچ میں اتنا ٹائم گزر گیا جس میں ایک رکن ادا ہوتا ہے، جتنی دیر میں رکوع ادا ہوتا ہے۔ اگر اتنی دیر اس کی سوچ لمبی ہو گئی تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ایسے کم ہوئی تو پھر سجدہ سہو جو اس کو نہیں کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔